وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ، اور جب حاضر ہوں تقسیم کے وقت. قسمت کا کیا معنی؟ تقسیم، یعنی مرنے والے کے مال کی جب ڈویژن ہو رہی ہو، تقسیم ہو رہی ہو. اور یہ بھی اس وقت کی بات ہے نا جب فوت ہونے والے کے فوت ہونے کے فوراً بعد یہ شروع کر دیا جائے. کون حاضر ہوں، کون آ جائیں؟ اولو القربہ، رشتہ دار آ جائیں. کون سے رشتہ دار؟ جو وارث نہیں ہے. اس آیت میں بنیادی طور پر محروم الارث لوگوں کی دلداری کی جا رہی ہے. پچھلی آیت میں کیا تھا؟ جو وارث ہیں ان کے ساتھ کیا کیا جائے. یہاں کیا ہے؟ جو وارث نہیں ہے مال میں لیکن ادھر موجود ہیں، گھر میں آئے ہوئے، تعزیت کے لیے آئے ہوئے مثلاً، یا ویسے کسی کام سے آئے ہوئے، اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارا خاندان بیٹھ کے، وارث بیٹھ کے مال ڈیوائیڈ کر رہے ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اس میں، اب حصے بنے ہوئے ہیں. اچھا تم یہ اٹھا لو، وہ اس نے اٹھا لیا، تم یہ لے جاؤ، تم یہ لے جاؤ، تم یہ لے جاؤ. وہ ہو رہا ہے. دو لوگ وہاں بیٹھے دیکھ رہے ہیں، اب وہ بھی لے جا رہا ہے، وہ بھی لے جا رہا ہے. اب ایسے موقع پر جب سب کو کچھ نہ کچھ مل رہا ہو تو جنہیں کچھ نہ ملے ان کے دل کا حال کیا ہوتا ہے؟ چاہے ان کا حق نہ بھی ہو، کیا ہوتا ہے؟ یعنی یہ انسان کی نفسیاتی کمزوری ہے کہ جب ایک جگہ بٹوارا ہو رہا ہو اور ہر ایک کچھ نہ کچھ لے رہا ہو اور کچھ لوگ محروم نظروں سے دیکھ رہے ہوں، تو اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے اپنے بندوں پر. ایسے محروم لوگوں کے لیے اللہ نے اخلاقی طور پر حصہ رکھا، قانونی حصہ نہیں ہے، اخلاقی حصہ دلوایا. اور کس کو کہا؟ وارثوں کو کہا کہ جب حاضر ہوں تقسیم کے وقت اولو القربہ، رشتہ دار، والیتامى، اور یتیم بچے یعنی کسی بھائی کے، بہن کے، والمساکین، اور ضرورت مند، مثلاً گھر میں کام کاج کرنے والے، یا محلے ہمسائے میں ایسے لوگ جو آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، وقتاً فوقتاً آپ کے مددگار ہوتے ہیں لیکن ان کے پاس اتنا نہیں ہے، ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے. ویسے تو ہمسائے کا کتنا حق بتایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جبریل علیہ السلام نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا جو پیغام پہنچایا اور اس میں اتنی زیادہ تاکید کی اور اتنی کثرت سے کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں سمجھنے لگے کہ شاید ہمسائے کو بھی وارث بنا دیا جائے گا، ہمسایوں کو بھی وراثت میں حصہ دے دیا جائے گا. نہیں، اتنی زیادہ تاکید. لیکن حصہ تو نہیں دیا گیا کیونکہ حصے کی بنیاد تو خونی رشتوں پر ہے. تو ایسی صورت میں اگر ہمسائے بھی موجود ہیں اور پھر وہ ضرورت مند بھی ہیں، یا پھر دور پار سے کوئی لوگ ساتھ آ گئے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ رشتہ دار آئے ہوئے، وارث موجود ہیں، وارثوں کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی آ گئے، کیونکہ یہ تو بہت عام فہم کی بات ہے نا کہ جس گھر میں موت ہوتی ہے اس گھر میں ہر کوئی داخل ہو جاتا ہے، یا نہیں؟ اور اس سے بعض اوقات کام کاج بھی رکتے ہیں، بعض اوقات 3 دن تک بھی سلسلہ نہیں رہتا، اگرچہ 3 دن کے بعد ختم ہونا چاہیے، کئی دن چلتا رہتا ہے، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے. اب اس وجہ سے آپ تقسیم تو نہیں روکیں گے، وہ تو فوراً کرنی چاہیے. اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ بھی نہیں کر سکتے کہ لوگوں کو باہر بٹھا دیں کہیں اور اندر بیٹھ کے سارے تقسیم کریں، کیونکہ اتنا آسانی سے ہونے والا کام بھی نہیں، ٹائم ٹیکنگ ہے. اب کھلا گھر ہے، یہ بھی آ رہا ہے وہ بھی آ رہا ہے، رشتہ دار بھی ہیں، یتیم بچے بھی ہیں، مسکین بھی ہیں، ہمسائے بھی ہیں، اور لوگ بھی ہیں، بہت سے لوگ ہیں، تقسیم ہو رہی ہے. تقسیم میں جب حصے مقرر کیے جائیں تو پھر کیا کرو؟ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، اس میں سے ان کو بھی رزق دو. یعنی رزق میں کھانا پینا تو ہے ہی، لیکن چھوٹی موٹی چیزیں، ضرورت کی چیزیں، یعنی تحفے کے طور پر، دل رکھنے کے لیے. اور یہ یاد رکھیے کہ ابھی جو میں نے پیچھے کہا تھا کہ نہیں اس میں سے اب کھا نہیں سکتے، اب اس میں سے مہمانداری نہیں کر سکتے، اور ابھی یہاں کہا جا رہا ہے کہ ان کو دو، یہ کب کی بات ہے؟ جب تقسیم ہو رہی ہو. اور وہ کب کی بات ہے؟ تقسیم سے پہلے. ٹھیک ہے، یعنی تقسیم سے پہلے آپ کچھ بھی نہیں کسی کو دے سکتے. جب تقسیم ہو رہی ہو اور تقسیم میں بھی جو لوگ موجود ہیں ان کو دے سکتے ہیں، جو وہاں نہیں ان کے حصے لگا کے بھجوائیں گے نہیں گھر، کیونکہ یہاں کیا لفظ آیا؟ حاضرہ، جب حاضر ہوں یعنی موجود ہوں، جو اس وقت گھر میں حاضر ہے. جیسے کوئی آتا ہے تو کھانا آفر کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں جو ما حاضر ہے وہی تناول فرمائیں. ما حاضر کا مطلب جو کچھ میسر ہے. تو فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، اسی میں سے کچھ نہ کچھ دے دو. اور یہ بھی کیا ہوگا؟ سب کی ایک طرح سے میوچل کانسنٹ کے ساتھ اور انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ
کچھ کچھ دے دیا جائے گا. وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور کہو ان کو بات بھلی. یہ کب کہو؟ اگر وہ زیادہ کا تقاضا کرنے لگ جائیں یا مانگنے لگ جائیں. ہو سکتا ہے کہ رشتہ دار اپنا کوئی حق جتانے لگ جائیں کہ ہم نے میت کی اتنی اتنی خدمت کی تھی، آپ لوگ تو یہاں تھے ہی نہیں، بیٹے تو باہر سے آئے ہیں، تھے تو ہم سائے تھے، سارے کام تو اس کے ہم نے کیے، اس کی بیماری میں ہم اس کی عیادت کرتے رہے، ہم اس کی خدمت اور مدد کرتے رہے، لہٰذا اب دیکھو جب اس کا مال جا رہا ہے تو ہمیں نہیں دے رہے تم، یا اتنا نہیں دے رہے. تو اگر کوئی اس قسم کی ڈیمانڈ کرے، یا یہ ہے کہ بعض اوقات فقراء پہنچ جاتے ہیں. کبھی آپ کو کوئی میت کا گھر یاد ہوگا کہ عموماً کیا ہوتا ہے، جب فقیر غریب وغیرہ دیکھتے ہیں کہ یہاں اندر بہت سے لوگ گئے ہوئے ہیں یا باہر کہیں ٹینٹ وغیرہ دکھ رہا ہے، اپنے ملکوں میں ایسے ہی ہوتا ہے نا، تو پھر کیا کرتے ہیں، غریب بھی ڈھیروں ڈھیر آ جاتے ہیں اور وہ بھی پیچھے لگ کے مانگتے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اب یہ غم میں ہے، دکھ میں ہے، پریشان ہے، تو اب ان سے جو بھی مانگیں گے یہ دے ڈالیں گے. تو ایسی تمام صورتوں میں کیا کرو، قولوا لہم قولا معروفا، ڈانٹو نہیں، جھڑکو نہیں، ناراضگی کا اظہار نہیں کرو، موڈ نہیں آف کرو، بیزاری کا اظہار نہیں کرو. قولوا لہم قولا معروفا، ان کا دل رکھنے کے لیے کوئی اچھی بات کر دو، اچھے سے بات کر لو. اب یہاں دو طرح کے احسان کا ذکر ہے، احسان بالعمل یا بالفعل اور احسان بالقول. وہ کیسے؟ احسان بالفعل کیا ہے؟ کچھ کھانے کو دے دو ان کو، کچھ چھوٹے موٹے تحفے تحائف دے دو، فارزقوہم منہ. اور احسان بالقول کیا ہے؟ اچھی بات کرو. اور یہ احسان کس کے ساتھ ہے؟ ان رشتہ داروں، دوستوں، یتیموں، مسکینوں کے بارے میں جن کا مال وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، آپ کسی کو کچھ دیتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں، دیکھو کیا دیا، یہ کوئی دینے کی چیز تھی. تو ایسے میں بعض اوقات انسان غصے میں آ جاتا ہے کہ اول تو تمہارا حق نہیں بنتا، اور اگر تمہیں دیا ہی ہے تو اوپر سے تم باتیں بنا رہے ہو. تو باتیں جواب در جواب نہیں بناؤ، بلکہ کیا کرو، اچھی سی پیار کی بات کر دو. تو ایک بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ یہ یاد رکھیے کہ ابن عباس کے نزدیک یہ دین واجب ہے، لازم ہے کہ ہر تقسیم وراثت کے موقع پر ایسا کیا جانا چاہیے. بعض کہتے ہیں کہ یہ حکم کیا ہے، مستحب ہے، پسندیدہ، اگر کر لو تو بہت اچھا ہے، نیکی کا کام ہے. لیکن ابن عباس کیا کہتے ہیں کہ ایسا کرنا واجب ہے، انتہائی ضروری ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ اس موقع پر باقیوں کو بھی کچھ نہ کچھ دو جن کا قانونی حصہ نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ان تینوں قسم کی کیٹیگریز کو کچھ نہ کچھ دینا چاہیے. کون سی؟ رشتہ دار، یتیم اور مسکین. پھر یہاں پر کوئی پرسنٹیج نہیں بتائی گئی کہ 10% دے دو، 5% دے دو، بلکہ کتنا دو، فارزقوہم منہ، کچھ دے دو اس میں سے جتنا آسانی سے دے سکتے ہو. پھر اس آیت سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ رشتہ داروں کا حق کتنا زیادہ ہے، اولو القربہ کا حق کتنا زیادہ ہے. اور پھر ان تینوں کیٹیگریز میں پھر پہلے نمبر پر اولو القربہ کو رکھا گیا، یعنی صلہ رحمی کی اہمیت بھی یہاں سے پتہ چل رہی ہے. اور پھر یہ کہ کسی کو دے کر احسان نہ جتایا جائے، اور کسی کے ایسے موقع پر خراب معاملے کے جواب میں خراب معاملہ نہ کیا جائے. اب آپ دیکھیے کہ بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ انسان جب دیکھتا ہے کہ دوسرا میرے ساتھ اچھا نہیں کر رہا تو جواباً وہ بھی کیا کرتا ہے، میں بھی نہیں کرتا. لیکن یہاں اس سے منع کیا جا رہا ہے، قولوا لہم قولا معروفا، بھلی بات کرو. اور پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے نام لے لے کے بتایا ہے، رشتہ دار، یتیم، مسکین، کیونکہ بعض اوقات رشتہ داروں کو رشتہ داری کی وجہ سے دے دیا جاتا ہے، یتیموں کو یتیم ہونے کی وجہ سے. لیکن جو غریب لوگ ہیں عام طور پر ان کو اگنور کر دیا جاتا ہے. لیکن یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے کمزوروں پر نہایت مہربان ہے. ایک حدیث میں آتا ہے، رب اشعث مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ اللہ، کہ کئی لوگ یا بعض لوگ بکھرے بالوں والے، غبار آلود جسم یا کپڑے یا بال، جن کو دروازوں سے دھکیل دیا جاتا ہے، اندر نہیں آنے دیا جاتا،
مدفوع بالابواب، دیکھا کون آیا، فلاں آیا، دروازہ نہ کھولنا، ان کا تو روز کا وتیرہ ہے، یہ تو ہر روز مانگنے آ جاتے ہیں، ہر روز شکل دکھانے آ جاتے ہیں کہ ان کو کچھ نہ کچھ ملتا رہے. ایسی بات نہیں ہونی چاہیے. کیوں؟ انہی میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جن کو تم حقیر سمجھ رہے ہو، وہ اللہ کے اتنے پیارے ہیں کہ لو اقسم علی اللہ، اگر وہ قسم کھا بیٹھے اللہ کے نام کی، لابرہ اللہ، اللہ اس قسم کو پورا کر دے، ان کی قسم پوری کروا دے. یعنی وہ اللہ کے نزدیک انتہائی اہمیت کے حامل ہیں. لہذا کسی شخص کی قدر و قیمت محض اس کے لباس یا اس کے سٹیٹس کی وجہ سے مت کرو. تمہیں نہیں معلوم کہ وہ دنیاوی اعتبار سے کمزور نظر آ رہا ہے، لیکن اللہ کا وہ کس قدر محبوب ہے. لہذا ان کا بھی خیال رکھو. ایسے موقعوں پر ان سب کو یاد رکھو. اب مجھے آپ کی مدد چاہیے کہ آپ بتائیں عموماً کیا ہوتا ہے. تقسیم جب ہو رہی ہوتی ہے، کوئی فوت ہو جاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے عام طور پر؟ ہمارا معاشرتی سیٹ اپ کیا ہے؟ گھروں میں، خاندانوں میں کیا طریقے اختیار کیے جاتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں پہلے تو تقسیم ہی نہیں ہوتی. بالکل درست فرمایا، سال ہا سال تقسیم نہیں ہوتی، اور اگر کوئی بات کر لے تو سب اس سے ناراض ہے. عموماً کہا جاتا ہے ابھی تو کفن بھی میلا نہیں ہوا اور ان کو پڑ گئی ہے اپنے حصوں کی. جی، بعض اوقات یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ تو بس انتظار میں تھے کہ جانے والا جائے اور ان کو فوراً مال مل جائے، حالانکہ تو اللہ نے حصہ مقرر کیا ہے. بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ بیٹیاں اپنے گھروں میں خوش ہیں، ان کے میاں اتنا اچھا کماتے ہیں، سب کچھ ہے ان کے پاس، انہیں کیا ضرورت ہے. تو یاد رکھیے کہ تقسیم وراثت ضرورت کی بنیاد پر نہیں ہے. یہ کہتے ہیں ان کے جب بہنوئی فوت ہوئے اور بہن نے شریعت کے مطابق فوراً تقسیم کرانی چاہیے، تو لوگوں نے ان کو پریشان کیا کہ دیکھو اب تم بیٹوں کو اگر دے ڈالو گی تو پھر دیکھنا کہ یہ تمہارا حال کیا کرتے ہیں اور تمہیں کوئی نہیں پوچھے گا. یعنی ڈرایا جاتا ہے کہ تم نے اگر اللہ کا حکم مان لیا تو تم پہ مشکل آ جائے گی. بعض اوقات ایسی پراپرٹی نہیں ہوتی، کوئی زمین نہیں، کوئی جائیداد نہیں بڑی، تو پھر اس میں تقسیم کیا ہوگی؟ تو اس میں گھر کے برتن، کپڑا، کچھ بھی ہے وہ سب تقسیم ہوگا. یعنی بعض اوقات اس وقت جذباتی باتیں کر کے تو اس طرف سے توجہ ہٹا دی جاتی ہے تاکہ کوئی بھی تقسیم کی بات نہ کرے.